أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانہ کی طرح ہے جس میں سے 7 بالیاں پیدا ہوئیں اور ہر ایک بالی میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے اسے بڑی برکتیں اور بہت بڑے ثواب ملتے ہیں، اور نیکیاں 700 گنا کر کے دی جاتی ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی فرما برداری میں جہاد کے گھوڑوں کو پالنے میں، ہتھیار خریدنے میں، حج کرنے کرانے میں خراج کراتے ہیں۔ اللہ کے نام دیے ہوئے کی مثال کس پاکیزگی سے بیان ہو رہی ہے جو آنکھوں میں کھب جائے اور دل میں گھر کر جائے۔ ایک دم یوں فرما دینا کہ اس کے بدلے 700 ملیں گے، اس سے بہت زیادہ لطافت اس کلام اور اس مثال میں ہے۔ اور پھر اس میں اشارہ ہے کہ اعمال صالحہ اللہ کے پاس بڑھتے رہتے ہیں جس طرح تمہارے بوئے ہوئے بیج کھیت میں بڑھاتے رہتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی بچی ہوئی چیز فی سبیل اللہ دیتا ہے اسے 700 کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اپنی جان پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اسے 10 گنا ملتا ہے، اور بیمار کی عیادت کا ثواب بھی 10 گنا ملتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے خراب نہ کرے۔ جس شخص پر کوئی جسمانی بلا، مصیبت، دکھ، درد، بیماری آئے وہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو عبیدہ نے اس وقت بیان فرمائی تھی جب آپ سخت بیمار تھے اور لوگ عیادت کے لیے گئے تھے۔ آپ کی بیوی صاحبہ سرہانے بیٹھی تھیں، ان سے پوچھا کہ رات کیسی گزری؟ انہوں نے کہا نہایت سختی سے۔ آپ کا منہ اس وقت دیوار کی جانب تھا۔ یہ سنتے ہی لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا میری رات سختی کی نہیں گزری، اس لیے کہ میں نے حضور سے یہ سنا ہے۔ مسند احمد کی اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نکیل والی اونٹنی خیرات کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن 700 نکیل والی اونٹنیاں پائے گا۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی ایک نیکی کو 10 نیکیوں کے برابر کر دیا ہے، اور پھر وہ بڑھتی رہتی ہیں 700 تک۔ مگر روزہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خاص میرے ہی لیے ہے، اور میں بذات خود آپ اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری قیامت کے دن۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ دوسری حدیث میں اتنی زیادتی اور ہے کہ روزے دار اپنے کھانے پینے کو صرف میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ آخر میں ہے روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ مسند کی اور حدیث میں ہے
نماز روزہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی راہ کے خرچ پر 700 گنے بڑھ جاتے ہیں۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص جہاد میں کچھ مالی مدد دے گو خود نہ جائے تاہم اسے ایک کے بدلے 700 کے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور خود بھی شریک ہو تو 1 درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کے خرچ کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث میں ہے کہ 1 کے بدلے 2 کروڑ کا ثواب ملتا ہے۔ ابن مردویہ میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری امت کو کچھ اور زیادتی عطا فرما، تو من ذا الذی یقرض اللہ والی آیت اتری، اور آپ نے پھر بھی یہی دعا کی تو آیت انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب نازل ہوئی۔ پس ثابت ہوا کہ جس قدر اخلاص عمل ہو اسی قدر ثواب میں زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے وسیع فضل و کرم والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کس قدر مستحق ہے اور کسے استحقاق نہیں۔ فسبحان اللہ والحمد للہ۔